بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل ہم نے سبق پڑھا تھا میری کیوری۔ آج ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے، دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا، آج اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ محنت کبھی رہگاں نہیں جاتی، آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ ایک دن دونوں شام کو اپنی تجربہ گاہ سے تھکے ماندے گھر لوٹے، مگر دونوں بے چین تھے، آرام سے سو نہ پائے اور دوبارہ تجربہ گاہ کی طرف چل دیے۔ تجربہ گاہ کے قریب پہنچے، کھڑکی سے اندر جھانکا تو دونوں مبہوت رہ گئے۔ اندر میزوں پر رکھے پیالوں سے دھیمی دھیمی نیلی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آخرکار ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا۔ یہ نیا جوہر ریڈیم تھا۔ ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا۔ اگلے ہی برس 1905 میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا۔ میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کیں۔ اس کام کی زبردست تعریف ہوئی اور 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد جوہر ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسدان تجربوں کے علاوہ نکلنے والی تیز شعاعوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ یہ شعاعیں ان کے بدن پر اثر انداز ہوئیں، جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر لیوکیمیا ہو گیا اور 4 جولائی 1934 کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسی۔ تو ہمیں اس طرح پڑھا کہ یہ میری کیوری کون تھی، اس نے کیا کیا کارنامے کیے، اس کو کیا کیا انعامات دیے گئے۔ محنت کبھی بھی کسی کی محنت رہگاں نہیں جاتی، آخر وہ دن آ ہی گیا یہ دونوں میاں بیوی اپنے مشن میں یعنی اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ ایک دن دونوں شام کو اپنی تجربہ گاہ سے تھکے ماندے بالکل تھکے ہوئے گھر واپس لوٹے، مگر دونوں بے چین تھے، ان کو نیند نہیں آئی، وہ آرام سے سو نہ پائے۔ وہ دوبارہ اپنی تجربہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ تجربہ گاہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو دیکھتے ہیں کہ وہ حیران ہکا بکا رہ گئے کہ میزوں پر رکھے پیالوں سے دھیمی دھیمی نیلی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے کہ یہ اپنے تجربے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے آخرکار یہ ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا۔ یہ نیا جوہر ریڈیم تھا۔ ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ بہت زیادہ یعنی کہ شہرت ان کو یہ خبر پھیل گئی۔ اگلے ہی دن
اگلے ہی برس یعنی اگلے ہی سال 1905 عیسوی میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا۔ ان دونوں میاں بیوی کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا 1905 عیسوی میں۔ میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا۔ جو وہ عورت خاتون سائنسدان تھی، اس نے اپنے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کیں۔ اس کام کی ان کا یہی کام تھا، اس پر زبردست ان کی تعریف ہوئی اور 1911 عیسوی میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ میری کیوری کو پھر دوبارہ 1911 عیسوی میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد جوہر ہے۔ یہ جو ریڈیم ہے یہ بہت ہی کارآمد یعنی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ یہ بہت سی ہلاک کرنے والی یعنی مار دینے والی بہت سی خطرناک بیماریوں کے لیے کام آتا ہے، کے علاج کے لیے کام آتا ہے۔ اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسدان تجربوں کے دوران نکلنے والی تیز شعاعوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہیں۔ اس خاتون سائنسدان نے اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں یہ زندگی بھر لگی رہیں اور جو تجربے کے دوران جو تیز کرنیں نکلتی تھیں یہ اپنے جسم پر ان کو برداشت کرتی رہیں۔ یہ کرنیں اس کے بدن پر اثر انداز ہوئیں جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر یعنی کہ بلڈ کینسر لیکومیا ہو گیا اور 4 جولائی 1934 عیسوی کو انسان کی یہ مخصن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسیں۔ تو یہاں پہ کچھ ہے نمبر 1 پہ ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ اور اس کے معنی دیے گئے ہیں۔ تو امید ہے بچوں آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میری کیوری کون تھی، اس نے کیا کیا کام کیے، اس کو کیا کیا انعامات دیے گئے اور یہ کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، کس ملک کی رہنے والی تھی اور اس نے کہاں پہ پڑھائی کی اور یہ کب اس کی وفات ہوئی۔ شکریہ، خدا حافظ۔